Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I welcome all of you to your 9th lecture of semantics. And today we are going to discuss about polysemy and a difference between polysemy and homonymy. Well, first of all, we need to understand that this is the word polysemy. It is not polysemy. ठीक है बच्चे, ये पॉलिसेमी नहीं है, ये पॉलिसेमी है. और इसकी आप इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करें, बहुत से लोग इसको पॉलिसेमी पढ़ते हैं, वो गलत है. इट इज़ पॉलिसेमी. अच्छा जी, तो व्हाट इज़ पॉलिसेमी? पॉलिसेमी फ्रॉम ग्रीक पॉली, मैनी, and semi meanings can be defined as one form, written or spoken, having multiple meanings that are all related by extension. Well, polysemy Greek लफ्ज़ जो है पॉली, जिसका मतलब है मैनी, यानी ग्रेट इन नंबर, जो तादाद में मतलब है कि जो चीज़ काफ़ी होती है. पॉली मतलब ज़्यादा, एंड सेमी मतलब मीनिंग, तो ज़्यादा मानी रखने वाला. अच्छा, ज़्यादा मानी रखने वाला, इट्स ओके, लेकिन कौन से ज़्यादा मानी रखने वाला? रिलेटेड बाय एक्सटेंशन, उसी ही कबील से ताल्लुक़ रखने वाले मीनिंग्स बढ़ते चले जाना. आगे चल के समझाता हूँ कि कैसे. अ वर्ड हैविंग टू और मोर रिलेटेड मीनिंग, फुट. अब इसकी एग्जांपल देख लें. मीनिंग कौन से बचे? रिलेटेड मीनिंग. फुट, अ फुट कैन बी ऑफ अ पर्सन, ऑफ बेड, ऑफ माउंटेन. एक फुट जो है वो एक आदमी का भी हो सकता है पाँव, बेड का भी पाँव हो सकता है, माउंटेन का भी पाँव हो सकता है. तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि फुट कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल मतलब है कि बुनियादी एक चीज़ है, जो मतलब सरफेस के साथ टच है. ठीक है, वो फुट है. ये हमारे जहन के अंदर, ये हमारा कॉग्निटिव इमेज है इस लफ्ज़ के मुतालिक, ये हमारी कॉग्निशन है. अब हमने फुट कहा, एक बंदे का फुट, तो उसके भी यही मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक बेड जो है, जो हमारी चारपाई होती है, जो बेड होता है, उसका भी फुट होता है. माउंटेन का भी फुट होता है. माउंटेन का फुट, बहुत से आप में से ऐसे होंगे जो कहेंगे पता नहीं सर क्या कह रहे हैं, माउंटेन्स के कौन से फीट आ गए. तो बेटा, जो लोग माउंटेन की बुनियाद के अंदर, यानी जहाँ से माउंटेन शुरू होता है, वहाँ पे घर बनाते हैं, तो वो कहते हैं We made a house in the foot of a mountain. ठीक है, तो हमने जो है वो एक पहाड़ के पाँव में घर बनाया, मतलब जहाँ से पहाड़ का स्टार्ट होता है तो वो जगह. तो अब देखिए, बीच में एक चीज़ कॉमन रही है. हमने फुट को बदला, उसको एसोसिएट किया एक पर्सन के साथ, एक बेड के साथ, एक माउंटेन के साथ. तो एक चीज़ कॉमन रही है, उसकी जो बेसिक जो कॉग्निशन थी ना, वो वही की वही रही है कि फुट इज़ समथिंग दैट इज़ टच विद द सरफेस. हाँ, ऐसा कुछ है ना. तो आप अपने दिमाग के अंदर सोचें, मतलब लफ्ज़ के अंदर तब्दीली नहीं आई. जैसे हमने कहा था ना, अब दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास एक लफ्ज़ था मीट और मीट. अब दोनों जो है सुनने में तो एक जैसे हैं, लेकिन मायने के अंदर जो है ना मतलब फ़र्क है. अच्छा, तो वो वाली बात नहीं है. कॉन्सेप्ट जो है ना मतलब है एक जैसा रहा. अ वर्ड हैविंग मल्टीपल मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. एक लफ्ज़ है जिसके मानी मल्टीपल हैं और कॉन्टेक्स्ट जो है ना उनका बदलता चला जाता है, तो वो उधर से डिफरेंट हो जाते हैं. मैं एग्जांपल्स की तरफ आना चाहता हूँ. व्हाट आर द एग्जांपल्स? अब ले लेते हैं हम एक वर्ड. वो कौन सा वर्ड है? हेड. अब हेड क्या है? हेड इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी. ऑब्वियसली दिमाग, हमारी बॉडी का जो सबसे सरदार जो है वो ऑर्गन है, वो क्या है? हमारा हेड है, क्योंकि ऊपर लगा हुआ है. अच्छा, इसका मतलब हुआ कि हेड इज़ समथिंग विच हैव सम सॉर्ट ऑफ सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स. सुपीरियर चीज़ है कोई. हेड, पर्सन एट द टॉप ऑफ द कंपनी. अब इधर वही हेड है. अब क्या बात है, एक सुपीरियरिटी को लफ्ज़ ये शो कर रहे हैं, हेड. ठीक है बेटे. अब जिस्म में लगा तो एक पार्ट ऑफ बॉडी है, और वो जो है ना मतलब है कि टॉप पोजीशन के ऊपर है, तो वहाँ पे हमने इसको हेड का नाम दिया हुआ है. अब यहीं पर हेड का नाम मतलब है हमने एक ऐसे बंदे को दे दिया, इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑन द टॉप ऑफ अ कंपनी, और ऑन द टॉप पोजीशन ऑफ अ कंपनी. और दूसरा ये हेड, दूसरे हेड को तीसरे हेड को देख लें. हेड, साइड ऑफ कॉइन हैविंग पिक्चर ऑफ हेड.
اب یہ ہیڈ ہے، اس میں جو ہے نا اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب کوائن کی ٹاس کرتے ہیں، اسپیشلی جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے، ایک ٹیل ہوتا ہے. اب ہیڈ اس سائڈ کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر جو ہے نا کسی کی تصویر، ہمارے اپنے سکوں کو دیکھ لیں، قائد اعظم کی تصویر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جن کے اوپر انہوں نے ہیٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے اپنی، جو ان کی ہے کیپ، ہیڈ کہہ رہا ہوں، کیپ پہنی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہیڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر تصویر ہوتی ہے. مطلب ہیڈ کیا، کسی کی تصویر ہوتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہیڈ اس کو کہتے ہیں. دوسرا ہیڈ ہے ہیڈ آف نیل. اب میخ کا جو ہیڈ ہوتا ہے، میخ سمجھتے ہو نا، کیل کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، میں آپ کو اگر ڈرا کر کے دکھاؤں تو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ بنیاد کے بیمانی دے رہا ہے نا، کہ مطلب ایسی جگہ جہاں سے جو ہے نا ایک ریور جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ ہیڈ ہوتا ہے، ادھر سے شروع ہوتا ہے، تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا. اچھا، ہیڈ، دا ہیڈ آف اے سینٹینس. اب دا ہیڈ آف اے سینٹینس میں ہوتے ہمارے پاس فرض کیا ہے، ہمارے پاس ایک وہ ہے، ایک سینٹینس ہے، ہی از اے گڈ بوائے. اب اس کے اندر ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہیڈ ہے، ہیڈ آف دا سینٹینس ہے. اس میں ہیڈ فریز جو ہے نا، ہی از اے سینٹینس، اس شکل کے اندر ہے. اب دوسرا کیا ہے؟ ہیڈ. اچھا، ہیڈ آف ٹیبل. اب ٹیبل کے اوپر جو ہے نا، مطلب ٹیبلز جب لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ٹیبل کے ساتھ جب جو ہے مطلب ہے کہ ایک چیئرز لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو جو موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا سیٹ ہوتی ہے سراؤنڈنگ میں، ٹیبل کے سراؤنڈنگ میں دوسری بھی چیئرز پڑی ہوتی ہیں، لیکن ایک ہیڈ سیٹ جو ہے نا وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیڈ چیئر ہوتی ہے، وہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا مطلب ہے کہ سیٹ ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیں، ہیڈ کا جو معنی ہے ڈفرینٹ سچویشنز کے اندر، ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ہم نے استعمال کیا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک لفظ ہے اور اس کے اتنے زیادہ، ٹھیک ہے، پالیسیمس بنے ہیں. تو یہ جو ہے نا کیا ہے، ان کا کانسیپٹ وہی کا وہی رہا ہے، ایکسٹینشن بڑی ہے، لیکن بیسک کانسیپٹ جو ہے نا وہ ادھر کا ادھر ہی رہا ہے. تو ایسی یہ جو چیزیں ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں پالیسیمس یا پالیسیمی، ٹھیک ہے، پالیسیمی، سوری. آگے چلیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈفرینس کی، ڈفرینس بٹوین پالیسیمی اینڈ ہیمونیمی. If we look up in the dictionary and a word has, or if a word is homonymous, then it will be distributed in different entities. اور اگر ایک لفظ جو ہے نا ہیمونیمس ہے نا، تو وہ ڈکشنری کے اندر جو ہے نہیں ہے گیا. اب فیس کو دیکھ لیں، ہیڈ کو دیکھ لیں، ہیڈ کو ہم نے کتنا ڈیفائن کیا ہے. ہیڈ جو ہے نا مطلب ہے کہ ہیومن باڈی سے لیمس ہوتا ہے، اور وہ ایک لفظ ایسا جو مطلب ہے کہ بظاہر تو جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک ہی لفظ ہو، لیکن ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ میننگز کریٹ کرے، تو وہ ہومونیمس جو ہے نا کہلاتے ہیں. اب ذرا جو ہے وہ اس ڈکشنری کو دیکھ لیتے ہیں. آکسفورڈ ایڈوانس لرنر ڈکشنری سے یہ ایک پکچر جو ہے نا لی ہے ہم نے. اچھا، ابھی آپ جیسا اپنی اسکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں نا، یہ آکسفورڈ ایڈوانس لرنر. تو اب دیکھیں، ہیڈ جو ہے، ہیڈ کے میننگز میں نا ہم نے اب اوپر سے آپ ذرا چیزوں کو دیکھیں. ہیڈ کیا ہے؟ ناؤن ہے، اوکے، پروننسیشن بھی اس کی آ گئی تھی، اوکے. اب اس کا میننگ کیا دیا ہوا ہے؟ پارٹ. فائن، یہ تو پالیسیمی ہے، لیکن اگر جو ہے اب ہم بینک کا نام لیں اور بینک کا جو ہے نا معنی ہم دا بینک آف ریور لیں، تو پھر یہ پالیسیمی نہیں ہوگا، یہ ہارمونیمی ہوگا، ٹھیک ہے. اگلے والے پہ ذرا سلائیڈ کے اوپر جا کے دیکھتے ہیں. ہاں، اچھا، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں تو وہ مطلب ہے ہارمونیمی الگ ہے اور پالیسیمی الگ ہے. نہیں، سیم فارمز میں ٹریٹ ایز ہومونیمس اور پالیسیمس، ٹھیک ہے جی، ہومونیمس اور پالیسیمس. اب ہومونیمس اور پالیسیمس کیسے جو ہے نا مطلب ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ مثلا میرے پاس ایک لفظ ہے ڈیٹ، ٹھیک ہے. ڈیٹ کیا ہے؟ اٹس اے پوائنٹ ان ٹائم، ٹھیک ہے، یہ ایک ہومونیم ہو گیا. اب دوسرا ڈیٹ اسی اسپیلنگ کے ساتھ میرے پاس فروٹ ٹو ایٹ، یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے ہومونیم ہیں. کیا ہیں جی؟ ایک دوسرے کے ہومونیم ہے، کیونکہ یہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے. کیا ہے جی؟ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. اب دوسرا کیا ہے؟ ڈیٹ، اے پرٹیکولر ڈے، تو یہ کیا ہے؟ پالیسیمی ہے. ڈیٹ، این ارینج میٹنگ، جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں میں ڈیٹ پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے.
اب ڈیٹ وہ والی نہیں جو عام طور پہ ہم لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے. ڈیٹ تو آپ عام کسی سے بھی ملانا کریں, کسی سے بھی جو نارمل آپ کی فارمل جو میٹنگ طے ہوتی ہے اس کو آپ ڈیٹ کہہ سکتے ہو, ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے پھر سوشل ٹرینڈز ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی لفظ کو کسی خاص قسم کی میٹنگ یا ملاقات سے وہ ایسوسیشن دی ہوئی ہوتی ہے. اینی ویز ڈیٹ اینڈ ارینج میٹنگ آن اے پرٹیکولر ٹائم, کہ جی آپ جیسے یہ عدالت کی ڈیٹ ہوگی, اس کی مثال لے لیں. اب ڈیٹ کا کانسیپٹ جو ٹائم والا کانسیپٹ ہے وہ سارا آ رہا ہے ان سارے میننگز کے اندر. ڈیٹ سوشل میٹنگ, ٹھیک ہے. تو اب اس ساری چیز میں کیا ذہن میں آ رہا ہے, ساری چیزوں میں ٹائم کا جو ہے نا مطلب ہے کہ ذہن میں آ رہا ہے. تو یہ جو میننگ ہے ڈیٹ کے یہ کیا ہیں, یہ پالیسیمس ہیں, ایک دوسرے کے کیا ہیں, پالیسیمس ہیں. اور جہاں پہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے ڈیٹ اور ڈیٹ فروٹ والا, تو وہ کیا ہے, ایک دوسرے کے ہومونیمز ہیں. کیا ہیں جی, ایک دوسرے کے ہومونیمز ہیں. امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو یہ نا اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے, کوئی کیوری ہے, تو پلیز فیل فری مجھے فیڈ بیک دیں, ٹھیک ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر. السلام علیکم.